بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ پاک نے سارے انسانوں کی کامیابی اپنے پورے کے پورے دین میں رکھی ہے۔ دین آئے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت سے۔ اس کے لیے اس محنت کی ایک ترتیب ہے اور اس محنت کی بنیاد کلمہ طیبہ پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمے کے معنی ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین، اور غیروں کے طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں کی ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اس کلمے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ جس نے بھی اس کلمے کو اخلاص سے دل سے پڑھا، اخلاص نیت سے پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ پاک اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ دوسرے نمبر پر نماز، تیسرے نمبر پر علم و ذکر، چوتھے نمبر پر اکرام مسلم، پانچویں نمبر پر تصحیح نیت، اور چھٹے نمبر پر دعوت و تبلیغ ہے۔ یہ 6 صفات ہیں۔ اگر ان کا مذاکرہ ہم کرتے رہیں، اگر ان کو ہم بار بار دہراتے رہیں، تو اس سے یہ فائدہ ہوگا، ہماری زندگی میں اللہ پاک ان صفات کو پیدا فرما دیں گے۔ پہلی صفت یہ ہوگی کہ مسلمان کا یقین ٹھیک ہو جائے گا اور مسلمان کے طریقے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور دوسرا، نماز، اس کے ذریعے سے مسلمان اللہ جل شانہ کے خزانوں سے براہ راست لینے والا بن جائے گا، اور علم کی روشنی میں یہ زندگی گزارے گا اور یہ غفلت سے بچے گا۔ مسلمان کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے اور مسلمان ہر حال میں اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے گا، اور مسلمان اس کام کو اپنا کام سمجھے گا، جو ختم نبوت کی برکت سے اس کی ذمہ داری ہے۔ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے۔ آج ہم نے اس کام کو تبلیغ والوں کے ذمہ لگا لیا، حالانکہ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت کوئی جماعت نہیں ہے میرے بھائیو، یہ تو اپنے بننے کی محنت ہے۔ تبلیغ کا کام اس کے لیے آسان ہے جو اپنی فکر میں لگا ہے، تبلیغ کا کام اس کے لیے مشکل ہے جو دوسروں کی فکر کرتا ہے اور دوسروں کی اصلاح کرتا پھرتا ہے۔ تبلیغ کا کام تو اپنے بننے کا کام ہے کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا اندر بن جائے، میرا دل بن جائے، میرا یقین بن جائے، اور میرا اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے، اور میں علم کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بن جاؤں، اور میں غفلت کی زندگی سے نکل کر میں اچھے اخلاق کے ساتھ ہر مسلمان کے ساتھ پیش آنے والا بن جاؤں، اور میں اللہ کو راضی کرنے والا بن جاؤں، اور میں اس دین کے لیے ساری دنیا کے انسانوں کے پاس جانے والا بن جاؤں۔ یہ ہے دعوت و تبلیغ۔ یہ میرا بھی کام ہے، آپ کا بھی کام ہے، ساری کی ساری امت مسلمہ کا یہ کام ہے۔ اللہ کرے یہ کام ہمیں سمجھ آ جائے، ہمیں ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے۔ تو جن حضرات کے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے ہیں، وہ تو ارادہ فرمائیں، محلے کی مسجد سے تعلیم سے شروع کریں، اور مشورے میں بیٹھ جائیں، آئی گئی جماعتوں کی نصرت کریں، اور اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ پاک ضرور قبول فرمائیں گے۔ اپنے حالات کو بھی نہ دیکھیں، اپنی جیبوں کو بھی نہ دیکھیں، بلکہ اللہ جل شانہ کے خزانوں پر نظر رکھ کے اللہ سے مانگیں، اللہ پاک ضرور آپ کو قبول فرمائیں گے۔ مستورات بھی 3 سے روزے لگائیں، اس کے بعد 15 یوم ہیں، اس کے بعد ان کا چلہ ہے، اور اس کے بعد 3 مہینے کے لیے ساری دنیا کے ملکوں میں جانے کے لیے ان کے لیے اللہ پاک آسانیاں پیدا فرماتے ہیں، اور ساری دنیا کی مستورات ان کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ کوئی آئے اور آ کر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو کلمہ حق ہے، اس کی دعوت دیں، جو کلمہ حق ہے اس کی دعوت دیں، اور ہم اسلام کو قبول کر لیں۔ اللہ کرے یہ بات مجھے بھی سمجھ آ جائے اور آپ کو بھی سمجھ آ جائے، اور اس کے لیے ترتیب ہے، تو اس ترتیب پر انشاءاللہ میں بھی ساری زندگی، بقایا زندگی، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب اب کتنی زندگی باقی ہے، انشاءاللہ العزیز بقایا زندگی میں اس کام کو مقصد بنا کر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ سب بھی ارادہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ پاک نے سارے انسانوں کی کامیابی اپنے پورے کے پورے دین میں رکھی ہے۔ دین آئے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت سے۔ اس کے لیے اس محنت کی ایک ترتیب ہے، اور اس محنت کی بنیاد کلمہ طیبہ پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمے کے معنی ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کا مقصد یہ ہے
کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین، اور غیروں کے طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں کی ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اس کلمے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ جس نے بھی اس کلمے کو اخلاص سے دل سے پڑھا، اخلاص نیت سے پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ پاک اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ دوسرے نمبر پر نماز، تیسرے نمبر پر علم و ذکر، چوتھے نمبر پر اکرام مسلم، پانچویں نمبر پر تصحیح نیت، اور چھٹے نمبر پر دعوت و تبلیغ ہے۔ یہ 6 صفات ہیں۔ اگر ان کا مذاکرہ ہم کرتے رہیں، اگر ان کو ہم بار بار دہراتے رہیں، تو اس سے یہ فائدہ ہوگا، ہماری زندگی میں اللہ پاک ان صفات کو پیدا فرما دیں گے۔ پہلی صفت یہ ہوگی کہ مسلمان کا یقین ٹھیک ہو جائے گا اور مسلمان کے طریقے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور دوسرا، نماز، اس کے ذریعے سے مسلمان اللہ جل شانہ کے خزانوں سے براہ راست لینے والا بن جائے گا، اور علم کی روشنی میں یہ زندگی گزارے گا اور یہ غفلت سے بچے گا۔ مسلمان کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے اور مسلمان ہر حال میں اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے گا، اور مسلمان اس کام کو اپنا کام سمجھے گا، جو ختم نبوت کی برکت سے اس کی ذمہ داری ہے۔ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے۔ آج ہم نے اس کام کو تبلیغ والوں کے ذمہ لگا لیا، حالانکہ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت کوئی جماعت نہیں ہے میرے بھائیو، یہ تو اپنے بننے کی محنت ہے۔ تبلیغ کا کام اس کے لیے آسان ہے جو اپنی فکر میں لگا ہے، تبلیغ کا کام اس کے لیے مشکل ہے جو دوسروں کی فکر کرتا ہے اور دوسروں کی اصلاح کرتا پھرتا ہے۔ تبلیغ کا کام تو اپنے بننے کا کام ہے کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا اندر بن جائے، میرا دل بن جائے، میرا یقین بن جائے، اور میرا اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے، اور میں علم کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بن جاؤں، اور میں غفلت کی زندگی سے نکل کر میں اچھے اخلاق کے ساتھ ہر مسلمان کے ساتھ پیش آنے والا بن جاؤں، اور میں اللہ کو راضی کرنے والا بن جاؤں، اور میں اس دین کے لیے ساری دنیا کے انسانوں کے پاس جانے والا بن جاؤں۔ یہ ہے دعوت و تبلیغ۔ یہ میرا بھی کام ہے، آپ کا بھی کام ہے، ساری کی ساری امت مسلمہ کا یہ کام ہے۔ اللہ کرے یہ کام ہمیں سمجھ آ جائے، ہمیں ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے۔ تو جن حضرات کے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے ہیں، وہ تو ارادہ فرمائیں، محلے کی مسجد سے تعلیم سے شروع کریں، اور مشورے میں بیٹھ جائیں، آئی گئی جماعتوں کی نصرت کریں، اور اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ پاک ضرور قبول فرمائیں گے۔ اپنے حالات کو بھی نہ دیکھیں، اپنی جیبوں کو بھی نہ دیکھیں، بلکہ اللہ جل شانہ کے خزانوں پر نظر رکھ کے اللہ سے مانگیں، اللہ پاک ضرور آپ کو قبول فرمائیں گے۔ مستورات بھی 3 سے روزے لگائیں، اس کے بعد 15 یوم ہیں، اس کے بعد ان کا چلہ ہے، اور اس کے بعد 3 مہینے کے لیے ساری دنیا کے ملکوں میں جانے کے لیے ان کے لیے اللہ پاک آسانیاں پیدا فرماتے ہیں، اور ساری دنیا کی مستورات ان کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ کوئی آئے اور آ کر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو کلمہ حق ہے، اس کی دعوت دیں، جو کلمہ حق ہے اس کی دعوت دیں، اور ہم اسلام کو قبول کر لیں۔ اللہ کرے یہ بات مجھے بھی سمجھ آ جائے اور آپ کو بھی سمجھ آ جائے، اور اس کے لیے ترتیب ہے، تو اس ترتیب پر انشاءاللہ میں بھی ساری زندگی، بقایا زندگی، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب اب کتنی زندگی باقی ہے، انشاءاللہ العزیز بقایا زندگی میں اس کام کو مقصد بنا کر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ سب بھی ارادہ فرمائیں۔